غامدی صاحب، آپ نے بھی بات کی طے شدہ طریقہ دیکھنے کا. آپ کی اس طے شدہ طریقے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو کسی بھی دنیا کے اندر جب کوئی کلام وجود میں آتا ہے، کوئی تحریر وجود میں آتی ہے، کوئی گفتگو وجود میں آتی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ طریقے جن پر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. ہم جب کسی خیال کو بیان کرتے ہیں تو وہ الفاظ کا جامع پہنتا ہے، تقریر میں بھی اور تحریر میں بھی. جس وقت لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی لوگوں کے درمیان ایک مشترک اساس بنتے ہیں. میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ اس اعتماد کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں. یعنی معنی کے لیے جو میں نے لفظ کا قالب اختیار کیا ہے، آپ بھی اس قالب سے واقف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میرا حادثہ اخلاقی چیزوں پر حکم لگاتا ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، جیسے میری حصے جمالیات چیزوں کے بارے میں فیصلہ سناتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، بالکل اسی طریقے سے لفظ اور اس کے معنی یہ بھی میرے اور آپ کے درمیان ایک مشترک اثاثہ بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے لفظ کو اس کی لحاظ سے دیکھا جائے گا. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی زبان کے بولنے والوں میں عورتیں ہیں، مرد ہیں. یعنی اگر عورتوں نے کوئی لفظ بولا ہے تو اس لحاظ سے تو اہم ہے کہ عورت نے لفظ بولا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اپنی کوئی خاص زبان، اپنا کوئی خاص محاورہ، اپنا کوئی روزمرہ رکھتی ہو. تو اس لحاظ سے میرے اور آپ کے درمیان پہلے لفظ کو مشترک ہونا چاہیے اپنے معنی کے لحاظ سے. اس کے بغیر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. یعنی اس وقت بھی جتنے الفاظ ہم دونوں بول رہے ہیں وہ مشترک ہیں تو ہم بول رہے ہیں، اور اگر اس میں کسی وقت مشکل پیش آ جائے گی تو مجھے بھی آپ سے درخواست کرنی پڑے گی کہ میں اس کے معنی نہیں جانتا، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی کسی موقع پر مجھ سے یہ کہنا پڑے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ لفظ، جس کو عام طور پر اصطلاح میں کہتے ہیں مفردات، یہ معنی کے لحاظ سے کیسے متعین ہوتے ہیں. یہ عالمگیر اصول ہے، ہر زبان میں ایسے ہی ہے. جو آدمی بھی کسی زبان کا لغت مرتب کرنے کے لیے بیٹھے گا، وہ اردو کا کر رہا ہو، انگریزی زبان کا کر رہا ہو، فارسی کا کر رہا ہو، عربی زبان کا کر رہا ہو، ایک ہی طریقے سے وہ لفظ کے معنی متعین کرے گا، اور متعین کر کے وہ وہاں اس کو ایک فہرست کی صورت میں بیان کر دے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسری چیز ہے جملے کی تعریف. یعنی لفظوں سے یا مفرد الفاظ سے جملہ بنتا ہے. جملہ اپنی تعریف کے نتیجے میں معنی کا انتخاب کرتا ہے. یعنی ایک لفظ 10 معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد جملہ اس میں سے کچھ چیزوں کو الگ کرنا شروع کرتا ہے. بعض اوقات ایک تک لے آتا ہے اور بعض اوقات نہیں لاتا. تو اگر ایک تک لے آیا ہے تو بات ختم ہو گئی، اور اگر ایک تک نہیں لا سکا، ابھی بھی محتمل الوجوہ ہے، مختلف وجوہ کا، مختلف پہلوؤں کا، مختلف معنی کا احتمال باقی ہے، امکان موجود ہے، تو ہم سیاق میں جاتے ہیں، کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے. جس وقت ان تینوں مراحل سے ہم گزر جاتے ہیں تو انگریزی میں ہو یا اردو میں یا عربی میں، کسی بھی زبان میں، پھر ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان نے اپنی زبان کے ساتھ ہر جگہ وابستہ کی ہے. جس وقت وہ لفظ سے جملہ، جملے سے سیاق و سباق پیدا کر لیتا ہے تو کچھ چیزیں لفظوں میں بیان ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو لفظوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اس پوری کنسٹرکشن کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں لسانی مضمرات. اور چونکہ جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ایک عاقل انسان سے کیا جا رہا ہے، تو کچھ چیزیں عقلی لحاظ سے بولنے والا اس کے فہم پر چھوڑ دیتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں کرتا. تو اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں اس طرح کہ ہر کلام جب وجود میں آتا ہے تو اس میں کچھ لسانی مضمرات ہوتے ہیں، یعنی لسانی لحاظ سے چھپی ہوئی چیزیں، اور کچھ عقلی مضمرات ہوتے ہیں، ان کو پھر کھول کر بیان کیا جاتا ہے. یہ پروسیس یا میتھڈالوجی ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا. اس کا کوئی تعلق نہ مردوں سے ہے، نہ عورتوں سے ہے، نہ کسی خاص زبان سے ہے، نہ کسی خاص کلام سے ہے، نہ خاص قرآن سے ہے. یہ شیکسپیئر کو پڑھتے ہوئے بھی ایسے استعمال ہوگی، یہ غالب کو پڑھتے ہوئے بھی ایسے استعمال ہوگی، یہ میں جب کوئی تاریخ یا جغرافی کی کتاب پڑھتا ہوں اس وقت بھی ایسے استعمال ہوگی. اس کو استعمال کر کے کوئی عورت ری انٹرپریٹ کر دے یا مرد کر دے، خیر مقدم کیا جائے گا. لیکن یہ کہ اگر وہ اپنا کوئی تعصب اس میں داخل کرے گی یا کرے گا تو وہ تعصب ہی ہوگا، وہ مردانہ ہو کر بھی جائز نہیں ہے، وہ زنانہ ہو کر بھی جائز. جی